السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 5 اور 6 آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دین خالص کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی۔ آپ کے ارشاد گرامی سے پتہ چلا کہ دین خالص کیا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دین خالص کو قائم کیسے رکھا جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہے اور سمجھی ہم نے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے فکر اور فلسفہ میں اس کی رٹ ہونی چاہیے، یعنی ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہمارا قلب، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہم نے دین خالص کو بطور فکر، بطور نظریہ، بطور فلسفہ اس کی رٹ قائم کرنی ہے۔ جب دل میں دین خالص ہوگا تو پھر ہر ایک دوسرے دین کی نفی ہو جائے گی، اور یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی اعلیٰ فلسفی ہے۔ دوسرا طریقہ کار اس کو قائم رکھنے کا یہ ہے کہ اس دین خالص پر ایک سماجی نظام تشکیل دیا جائے۔ اصل رٹ اس وقت قائم ہوگی جب اس کا عملی نظام ہوگا، اسی کے مطابق ایک سیاسی نظام تشکیل دیا جائے، معاشی نظام تشکیل دیا جائے، اور پھر آج کے جدید دور کی اصطلاح میں تمام اداروں کی تشکیل اسی کے مطابق کی جائے۔ تو دین خالص محض کوئی الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہے، ایک فکر اور فلسفہ ہے اور اس کا عملی نظام ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی سوچیں ہیں شرک کی، کفر کی، ظلم کی، منافقت کی، انفرادیت کی، وہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ لہذا ہر قسم کا شرک اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، اور اللہ رب العزت کا دین خالص غالب ہونا چاہیے۔ اور ایک بڑی اہم بات ارشاد فرما دی تھی کہ جو جھوٹا ہے اور ضدی ہے، ایک کافر ہے، ایک کفار، جو ماننا ہی نہیں چاہتا، اس کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے آگے دلائل ارشاد فرمائے۔ اللہ کی یہ مبارک عادت ہے کہ وہ تمام گفتگو دلائل سے کرتے ہیں، انسانوں کو
دلائل سے سمجھاتے ہیں، عقلی نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر منصر یعنی رہنمائی دینے والے، ڈرانے والے بیچے، اور پھر ان کو بھی یہ ہدایت دی کہ آپ انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ جو کریں ان کو دعوت دیں، ان کو بات سمجھائیں، اور اگر کوئی کمزوری ہو تو کمزوری دور کریں اور جذباتی نہ ہوں۔ اگر مقابلے میں دشمن جماعتیں حزب الشیاطین جذباتی ہوئی بھی ہیں تو سچی جماعتوں کو یہ تربیت دی گئی کہ وہ حوصلہ رکھیں، ایک وقت مقررہ کا انتظار کریں۔ اللہ رب العزت دلائل دے کے ارشاد فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، ذرا غور کیجئے، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور اس کے ماحول کے مطابق ہم اس کے معانی سمجھاتے ہیں۔ یہاں حق کا مطلب ہے کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو جو پیدا کیا ہے یہ ایک سچی حقیقت ہے، یہ کائنات کے اہم ترین پلر ہیں جس سے کائنات نے ترقی کرنی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے۔ لہذا ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، دوسرا یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں باقاعدہ ایک نظام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس نظام کو سمجھو۔ اور اس نظام کے کچھ اشارے اللہ نے فرمائے یکور اللیل علی النہار، لپیٹ لیتا ہے رات کو دن، ویکور النہار علی اللیل، اور اسی طرح دن کو رات لپیٹ لیتی ہے۔ یعنی جب رات ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو ایک اندھیری چادر چھا جاتی ہے دن کے اوپر، اور صبح کے وقت جب مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف روشنی کی چادر چھا جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت بنا رہے ہیں۔ اس کائنات میں آسمان اور زمین میں سورج کی گردش کے ساتھ رات اور دن کو مقرر فرما دیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور یہ چاند اور سورج اللہ نے مسخر کر دیے، یہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ان کی، اس ڈیوٹی کے مطابق اپنی گردش کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، حدیث پاک میں آتا ہے یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور جس دن اللہ کا حکم نہ ہوا اللہ نے اس کو کہنا ہے آج تم نے نہیں نکلنا، جاؤ واپس ہو جاؤ، اور وہ گراری جیسے واپس پھرتی ہے اس طرح گراریاں واپس پھریں گی اور قیامت آ جائے گی، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں ایک وقت مقررہ تک، اللہ نے جتنا جتنا وقت طے کر دیا ہے اس وقت تک یہ سورج چاند اور سسٹم چارہ چل رہا ہے۔ جب اللہ چاہیں گے یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ تو اے مشرکین مکہ، کفار مکہ، اے ظالم حکمرانوں، غور تو کرو، تم اللہ کے سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہو، چاند سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو۔ الا خبردار، هو العزیز الغفار، وہی زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ ایک لفظ العزیز جو اوپر بھی گزرا ہے پہلی آیت کریمہ میں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، العزیز غالب، زبردست۔ اللہ اتنے زبردست ہے کہ تمہاری حکم عدولیوں سے اور تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے چاہیں تو سیکنڈ نہ لگائے تمہیں تباہ کر دے، یہ العزیز ہے۔
لیکن اللہ کی دوسری صفت الغفار، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں کہ اب بھی غور کر لو، اب بھی سوچ لو اور سچی جماعتوں کا ساتھ دو۔ خلقکم من نفس واحدہ، یہ تو اللہ نے کائنات کی تخلیق کی بات کی۔ اب ایک اور دلیل، تم اپنے اوپر ذرا غور کرو، اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها، اور پھر اللہ نے ایک جوڑا بنا دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، پھر تمہیں پیدا کیا اور تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چوپائے نازل کیے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے۔ یہاں ذرا غور کیجیے میرے عزیزو، اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم، نازل کیا تمہارے لیے، من الانعام، چوپایوں میں سے 8 جوڑے۔ یہ اللہ نے 8 جوڑے جو نازل فرمائے ہیں یہ آسمان سے نازل فرمائے۔ سورۃ الانعام میں اس کی تفصیلات ہیں، اور وہ 8 جوڑے نر اور مادہ، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور بکری ہے۔ اس کی تفصیلات وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں ہم نے عرض بھی کی تھی۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، ذرا اور غور کیجئے اپنی تخلیق پر کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا۔ خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، یعنی بتدریج اللہ نے پیدا کیا۔ پہلے ایک نطفہ ہے، اس سے علقہ بنا، پھر علقہ سے مضغہ بنا، پھر مضغہ جب بن گیا تو اللہ نے ہڈیاں بنا دیں، اور پھر ہڈیوں پہ اللہ نے گوشت چڑھا دیا۔ اور پھر یہ کہاں کام ہو رہا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر یہ کام کر رہا ہے۔ سب پہلا پردہ تو پیٹ ہے ماں کا، دوسرا پردہ رحم ہے اس کا، تیسرا اس کے اندر ایک جھلی ہے جہاں تمہاری یہ پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش کے وقت وہ باہر نکل آتی ہے۔ یہ سارا تخلیق کا جو عمل ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ تدریجاً پیدا کیا، اندھیروں میں پیدا کیا، اور وہاں کسی کی جرت ہے کہ کوئی مداخلت کر سکے؟ بڑے بڑے ڈاکٹر مداخلت کرتے ہیں بیماری کی شکل میں، کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تاثیر پیدا کرنا چاہے تو تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر تاثیر نہ پیدا کرنا چاہے تو کون ہستی ہے جو اس بگڑی ہوئی تخلیق کو درست کر سکے؟ ہمارے سامنے ہے ایسی تخلیقات کی پیدائش۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سارے دلائل دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حکمران نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں پھرتے جا رہے ہو؟ یعنی یہ بھی سمجھانے کا انداز ہے کہ یہ سارے دلائل سننے کے بعد بھی تمہاری عقل نہیں مانتی، یہ تمہارا کیا مزاج ہے؟ کہاں پھر رہے ہو؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ اللہ پھر بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.